الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، خصوصا على خلفائه الراشدين المهديين إلى يوم القيامة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سورہ جمعہ 28واں پارہ، اس کی ایک آیت تلاوت کی ہے. بارگاہ ایزدی میں التجا ہے کہ خالق ارض و سما کما حقہ اس آیت کے مطابق گفتگو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وبعدہ ہم سب کو قرآن و سنت کے عین مطابق اپنے عقائد و نظریات درست کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آج میں جس موضوع پر چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، باتیں اتنی ضروری اور لازمی ہیں کہ ان باتوں کا اپنی زندگی کے اندر سننا اور پھر عمل کرنا یہ فرض کا درجہ رکھتا ہے. جو باتیں آج میں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا، یہ ایسی باتیں بھی نہیں ہوں گی کہ عام وعظوں کی طرح ایک کان سے سنا جائے اور دوسرے کان سے باہر نکال دیا جائے، بلکہ ان باتوں کو اپنے دل و دماغ میں ہر مومن بندے نے جگہ دینی ہوگی.
اگر آپ ان باتوں کو جو میں عرض کروں گا، جو بندہ دل و دماغ میں جگہ نہیں دے گا اور ان باتوں کو پسے پشت ڈال دے گا، عرش والا کہتا ہے کہ نامہ اعمال اس کا سیاہ کر کے رکھ دوں گا، نامہ اعمال اس کا میں سیاہ کر دوں گا، چاہے وہ حاجی ہے، نمازی ہے، شب زندہ دار ہے، غازی ہے، مجاہد ہے، نامہ اعمال سیاہ کر کے رکھ دوں گا۔ اب ان باتوں کو آپ نے توجہ سے سننا ہے۔ موضوع میرا کیا ہے؟ موضوع سب سے پہلے آپ نے اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ آج کی گفتگو کا موضوع ہوگا آداب جمعہ، اور پھر جمعے کی نماز کے آداب، اور پھر مسجد کے آداب، مسجد کے آداب۔ آج میری پوری گفتگو اس پر منحصر ہوگی کہ جمعے کا اسلام میں مسلمانوں کے لیے کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، اور پھر جمعے کی نماز ہے، اور پھر خانہ خدا کا ادب ہے، اللہ کے گھر کا ادب ہے۔ ان چیزوں کو آپ نے اپنے دل و دماغ میں جگہ دینی ہوگی، اور پھر جو میں آپ کے سامنے امام الانبیاء کے ارشادات پیش کروں گا وہ میری باتیں نہیں ہوں گی، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوں گی۔ پھر آپ نے اپنی تنہائیوں میں بیٹھ کر ہر اس بندے نے جو خانہ خدا میں سجدہ کرنے کے لیے آتا ہے اور اس نظریے سے آتا ہے کہ مجھ سے میرا رب راضی ہو جائے، خانہ خدا میں کیا نظریہ لے کر آتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ امام الانبیاء نے فرمایا ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ لینے کے بجائے دینے پڑ جائیں، مسجد میں اجر لینے کے بجائے وہ پہلے والا اجر بھی کھو بیٹھو، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ جمعے کا کیا مقام ہے، کیا مقام ہے، پھر اس کے آداب کیا ہیں، اس کا پہلا ادب کیا ہے، جمعے کا پہلا ادب کیا ہے؟ پہلا ادب یہ ہے کہ جمعرات والے دن عصر کی نماز کے بعد اس کی تیاری شروع ہو جانی چاہیے۔ جمعے کا پہلا ادب یہ ہے کہ جمعرات والے دن عصر کی نماز کے بعد اس کی تیاری شروع ہو جانی چاہیے۔ وہ تیاری کیسے کرنی ہے؟ وہ تیاری ذکر ہے، تلاوت قرآن ہے، استغفار ہے۔ یہ جمعے کا پہلا ادب ہے کہ جمعرات والے دن اس کی تیاری شروع ہو جانی چاہیے۔ انسان اپنے ذکر و اذکار تسبیحات کے اندر مشغول ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب ہم میں سے ہر بندے کو چاہیے کہ ہم میں سے کون کون اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا مستحق بناتا ہے۔ یہ ہماری مرضی ہے، یہ ہماری مرضی ہے۔ اب ہم میں سے کون کون بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اپنے آپ کو مستحق بناتا ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا رحم اللہ، رحم اللہ، اللہ رحم کرے اس پر من بکرا وابتکرا، من بکرا وابتکرا، اللہ اس بندے پر رحم کرے جو جمعے کی تیاری میں جلدی کرتا ہے۔ اللہ اس بندے پر رحم کرے جو جمعے کی تیاری کے اندر جلدی کرتا ہے۔ وغسلا واغتسلا، پھر وہ اپنے کپڑے دھوتا ہے، صاف ستھرے کرتا ہے، پھر جمعے کے لیے غسل کرتا ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا اللہ اس بندے پر رحم کرے،
اس بندے پر کیا کرے؟ رحم کرے. یہ آج تو اس معاشرے میں ہر چیز کا جنازہ نکل گیا ہے، خصوصاً اسلام کا. جتنا مظلوم آج ہمارے اس معاشرے میں اسلام ہے نا، اتنی کوئی چیز مظلوم نہیں ہے. قرآن مجید بڑا مظلوم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت بہت مظلوم ہے. ورنہ چونکہ برکت کا زمانہ ختم ہو گیا. مجھے یاد ہے اپنے بچپن میں، مجھے یاد ہے میں پہاڑی علاقے سے تعلق رکھتا ہوں، وہاں میں نے اپنے بچپن میں جو بزرگ دیکھے نا، ابھی تک ان کا وہ اٹھنا بیٹھنا، ان کا دین کے ساتھ جو تعلق ہوتا تھا، وہ ابھی تک میرے ذہن کے اندر ہے. یہ جو میں نے آپ کو جمعے کا ادب بتایا نا کہ عصر کی نماز کے بعد جمعرات والے دن، خدا پائے شاید ہے اس چیز کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے بزرگوں میں کتنے اہتمام کے ساتھ. آج جمعے کی کیا قدر ہے اور کیا منزلت ہے ہمارے یہاں، کیا ادب ہے؟ کوئی ادب نہیں ہے. تو امام الانبیاء نے فرمایا اللہ اس پر رحم کرے، اللہ اس پر رحم کرے جو جمعے کی تیاری میں جلدی کرتا ہے، کپڑوں کو دھوتا ہے اور پھر غسل کرتا ہے. اللہ اس بندے پر رحم کرے. اور جمعے کا دوسرا ادب کیا ہے؟ دوسرا ادب دیکھیے، جتنے بھی ائمہ ہیں سب کے نزدیک جمعے والے دن غسل کرنا واجب ہے. یہ صرف ہمارے امام ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، جن کے نزدیک جمعے والے دن غسل کرنا مسنون ہے. کیا ہے؟ مسنون عمل ہے جمعے والے دن. اور حدیث کے اندر کیا آتا ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا من اتل جمعۃ فلیغتسل. اللہ اکبر. بندے کو چاہیے کہ جب وہ جمعے کے لیے آئے تو اسے چاہیے غسل کر لیا جائے. غسل مسنون ہے. حضرت عمر خطبہ دے رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خطبہ دے رہے ہیں. سامنے جو دیکھا نا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے کا اظہار کیا، غصے کا اظہار کیا. حضرت عمر نے فرمایا کہ اتنی لیٹ، اتنی دیر سے مسجد میں آئے. کہنے لگے اذان کی آواز سنی، وضو کیا اور مسجد میں آ گیا. پھر اور غصے ہو گئے. بڑے لوگ ہیں نا، بڑے لوگ ہیں، صحابہ بہت بڑے لوگ ہیں. فرمایا آپ نے سنا نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے والے دن غسل کرنا ہے، آپ نے غسل بھی نہیں کیا. اس سے یہ پتا چلا کہ بندہ اگر مجبور ہو تو پھر یہ حدیث بھی ہے نا، امام الانبیاء نے فرمایا اگر غسل نہیں کرتے تو پھر اچھے طریقے سے وضو کر کے مسجد میں آ جاؤ. یہ حدیث بھی ہے. لیکن چونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بہت بڑا تھا نا، وہ صحابہ ہیں، صحابہ ان کا مقام بڑا تھا، اس لیے حضرت عمر غصے ہو گئے. فرمایا آپ نے سنا نہیں غسل کر کے آنا ہے. تو اس سے یہ پتا چلا اگر کسی مجبوری کی وجہ سے، انسان ہے نا، مجبوریاں تو اس کے ساتھ ہیں، اگر مجبوری کی وجہ سے اچھے طریقے سے وضو بھی کر کے آ جائے تو اس کی بھی اجازت ہے. لیکن آداب جمعہ میں سے کیا ہیں؟ امام الانبیاء نے فرمایا کہ اچھے طریقے سے جلدی کام کرے، تیاری کرے جمعے کی، اور اچھے کپڑے پہنے، خوبصورت کپڑے پہنے، پھر غسل اچھے طریقے سے کرے اور مسجد کے اندر آ جائے. اتنی دو ادب سمجھ آگے آ گئے، آپ نے ذہن کے اندر رکھنے ہیں. اور تیسرا ادب کیا ہے؟ تیسرا ادب جمعے کا نظافت ہے. خوبصورت کپڑا پہننا، مسواک کرنا، سر کے بال کٹوانا، ناخن کاٹنا. کیا؟ ناخن کاٹنا. یہ چیزیں ہم نے بزرگوں میں دیکھی ہیں کتنے اہتمام سے جمعے والے دن جی وہ اپنے بال سیٹ کر رہے ہیں، اپنی مونچھوں کو سیٹ کر رہے ہیں، ناخن کاٹ رہے ہیں، کتنے اہتمام سے. روایت سنیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا جو بندہ جمعے والے دن ناخن کاٹتا ہے، جمعے والے دن ناخن کاٹتا ہے، اللہ اس کے وجود سے بیماریوں کو باہر نکال دیتے ہیں اور شفا اس کے وجود میں داخل کر دیتی ہے. لیکن یہ نیت ہونا کہ آج جمعہ ہے، آج جمعہ ہے، میرے نبی کا حکم ہے، میرے نبی کا حکم ہے، آج صفائی ستھرائی، یہ نیت ہوگی، یہ نیت ہوگی، پھر مومن ہوگا.
پھر جب اس نیت سے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے ناخن کاٹے گا نا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کیا فرمایا؟ اللہ رب العزت اس کے جسم میں شفا داخل کر دیں گے اور بیماریاں اس کے جسم سے اللہ باہر نکال دیں گے. اللہ اکبر. پھر ایک ادب کیا ہے جمعے کا؟ ایک ادب جو بہت کم نظر آتا ہے، یہ جمعے کا ادب ہے. اور اس کے لیے امام الانبیاء کی کیا ارشاد ہے؟ آپ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون. ان اللہ، شاید آپ نے جو میں باتیں کروں گا نا، شاید کئی باتیں آپ زندگی میں پہلی مرتبہ سنیں. آپ نے ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی اصحاب الامائم یوم الجمعہ. امام الانبیاء نے فرمایا جو جمعے والے دن پگڑی پہن کے آتا ہے نا مسجد میں، پگڑی، اللہ بھی اس پر رحمت بھیجتے ہیں، اللہ کے فرشتے بھی اس پر رحمت بھیجتے ہیں. کیا فرمایا؟ جو پگڑی پہن کر جمعے والے دن مسجد میں آتا ہے اللہ بھی اس پر رحمت بھیجتے ہیں اور اللہ کے فرشتے بھی اس پر رحمت بھیجتے ہیں. یہ بھی جمعے کا ایک ادب ہے. پگڑی یہ ایک مومن کی زینت ہے، مومن کی زینت ہے. اللہ اکبر. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ رات کو سوتے وقت بھی کبھی اپنا سر ننگا نہیں چھوڑا. رات کو سوتے وقت بھی کبھی اپنا سر ننگا نہیں چھوڑا. صحابہ پگڑی میں تھے. امام الانبیاء کی سنت ہے پگڑی، پگڑی پہننا. اللہ اکبر. اور جمعے کی نماز کا وقت جب شروع ہو جاتا ہے نا، شروع ہو جاتا ہے اور اللہ رب العزت کی طرف سے فرشتے آتے ہیں جی. اس زمین پر جتنی بھی مسجدیں ہیں اور مسجدوں کے جتنے داخلی دروازے ہیں، جتنی روئے زمین پر مسجدیں ہیں اور مسجدوں کے جتنے داخلی دروازے ہیں، عرش والے کی طرف سے ہر دروازے پر فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی جاتی ہے. اس لیے کبھی آیا کریں. ویسے میں اپنی طرف سے کہتا ہوں کہ میں داخل ہوتا ہوں نا تو السلام علیکم کہہ دیتا ہوں کہ فرشتے کھڑے ہوں گے، ہمارے سلام کا جواب تو دیں گے نا. داخلی دروازوں پر فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں اور امام الانبیاء نے فرمایا ان کے ہاتھ میں جو صحیفے ہوتے ہیں وہ چاندی کے ہوتے ہیں. کس کے ہوتے ہیں؟ اور ان کے ہاتھ میں جو قلم ہوتا ہے وہ سونے کا ہوتا ہے. اور اس کی سیاہی کیا ہوگی؟ اس کی سیاہی کیا ہوگی؟ اللہ چاندی کے ورق اور سونے کے قلم فرشتوں کو دے کر بھیجتے ہیں. فرشتوں کو دے کر. کیوں؟ اس لیے کہ بڑے متبرک لوگ ہیں جو جمعے کی نماز کے لیے آتے ہیں اللہ کے ہاں. بڑے متبرک لوگ ہیں اللہ کے ہاں جو جمعے کی نماز کے لیے آتے ہیں. پھر وہ لکھتے کیا ہیں؟ امام الانبیاء نے فرمایا 3 چیزوں کے متعلق لوگوں کو پتہ چل جائے. 3 چیزوں کے متعلق لوگوں کو پتہ چل جائے، لوگ اپنی سواریاں دوڑا کر ان چیزوں کے حصول کے لیے کوشش کریں. 3 چیزیں کون سی ہیں؟ اذان دینے کا مقام لوگوں کو پتہ چل جائے اور پہلی صف میں کھڑے ہونے کا مقام لوگوں کو پتہ چل جائے اور جمعے والے دن جلدی مسجد میں آنے کا مقام لوگوں کو پتہ چل جائے. آپ نے فرمایا سواریاں دوڑا کر لوگ ان چیزوں کو حاصل کر لیں. اور امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ان 3 چیزوں میں اذان دینی اور پہلی صف میں کھڑا ہونا اور جمعے کے لیے جلدی آنا، ان 3 چیزوں میں سب سے زیادہ مقام جس بات کو حاصل ہے وہ جمعے والے دن جلدی مسجد کے اندر آنا ہے. ان 3 چیزوں میں سب سے زیادہ مقام جس کو حاصل ہے وہ ہے جمعے والے دن جلدی مسجد کے اندر آنا. اس چیز کو بہت مقام حاصل ہے. اللہ اکبر. اگلی بات سنیں اور بڑی زبردست بات ہے، بڑی زبردست بات ہے. فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں دروازوں پر، فرشتے کھڑے ہوتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی زندگی کا معمول ہوتا ہے وہ جلدی مسجد میں آ جاتے ہیں اور فرشتوں کو پتہ ہوتا ہے. اس سے معلوم کیا ہوا؟ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جن فرشتوں کی ڈیوٹی ایک مسجد میں لگ جاتی ہے نا پھر اللہ انہیں کی ڈیوٹی لگاتا ہے. جو حدیث میں سنانے لگا ہوں نا اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں
جو جلدی مسجد میں آ جاتے ہیں. جلدی مسجد فرشتوں کو پتہ ہوتا ہے، جیسے نمازیوں کو نہیں پتہ ہوتا. جو مستقل مسجد کے نمازی ہوتے ہیں وہ پہلے آ جاتے ہیں، ان کے ساتھ دوسرا ساتھی بیٹھا ہوتا ہے. پھر اگر وہ کبھی نہ آئے نا تو پوچھ لیتے ہیں وہ ساتھی نہیں آیا، خیر بس اتنی سی بات کہتے ہیں. تو حدیث کے اندر آتا ہے امام الانبیاء نے فرمایا فرشتے آتے ہیں نا تو ایک دن وہ بندہ نہیں آتا جو ہمیشہ جمعے کے اندر آتا ہے نا، ایک دن وہ پھر وہ آپس میں باتیں کرتے ہیں، یار وہ بندہ نہیں آیا ابھی تک وہ بندہ نہیں آیا. کیونکہ فرشتے جو ہے نا وہ جو رجسٹر ہے اس میں اول دوم آنے والوں کے نام لکھتے رہتے ہیں، اول دوم ساتھ لوگ کون پہلے داخل ہوا کون دوسرے نمبر پر داخل ہوا. فرشتے کہتے ہیں کہ وہ بندہ آج نہیں آیا جو ہر جمعے کو پہلے آتا تھا، آج نہیں آیا. کہتے ہیں دوسرے کہتے ہیں باقی یار ابھی تک وہ نہیں آیا، ہم نے تو اس کا نام لکھنا تھا. پھر کہتے ہیں چلو اس کے لیے دعا کرتے ہیں. پھر اس کے لیے فرشتے کیا دعا کرتے ہیں، سنو میرے محترم، فرشتے اس کے لیے کیا دعا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں مولا اگر وہ بندہ غربت کی وجہ سے پریشان ہے نا تو مولا اس کی غربت کو غنا میں بدل دے. یہ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، مولا اگر وہ غربت کی وجہ سے پریشان ہے مولا اس کی غربت کو مالداری میں تبدیل کر دے. مولا اگر وہ بیماری کی وجہ سے نہیں آ سکا مولا اس کی بیماری کو صحت میں بدل دے. مولا اس کی بیماری کو صحت میں بدل دے. تیسری دعا کیا کرتے ہیں، تیسری دعا یہ کرتے ہیں، مولا اگر وہ کسی دنیاوی کام کے اندر مشغولیت کی وجہ سے نہیں آ سکا مولا تو اس کو اپنی عبادت کے لیے فراغت دے دے. مولا اس کو اپنی عبادت کے لیے فراغت دے دے. اگلی دعا سنیں، مولا ہو سکتا ہے نا، مولا اگر وہ کسی لاجانی کام میں مبتلا ہو گیا ہے، بے فضول کام میں مبتلا ہو گیا ہے، مولا اس کے دل کو اپنی اطاعت میں بدل کے رکھ دے. مولا اس کے دل کو اپنی اطاعت میں بدل کے رکھ دے. یہ کون دعائیں کر رہا ہے بولو، یہ فرشتے دعا کر رہے ہیں. اور فرشتے 4 دعائیں کرتے ہیں، 4 دعائیں. مولا اگر وہ کسی کام میں مشغول ہے تو اسے فارغ کر دے، بیماری ہے تو اسے صحت دے دے، غربت کی وجہ سے پریشان ہے تو اس کو مالداری دے دے. مولا کسی لاجانی کام میں مبتلا ہو گیا تو اس کے دل کو اپنی اطاعت میں بدل کے رکھ دے. یہ فرشتے اس کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. کتنا مقام ہے جی جمعہ پڑھنے والوں کا، کتنا مقام ہے. جمعے کی نماز، پھر وہ لوگ اس مقام کو کھو نہیں بیٹھتے ہیں جو خطبے کے وقت جوتوں کی جگہ پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں، مقام کو کھو نہیں دیتے ہیں. بڑا مقام ہے جمعے والے دن کا، بہت مقام ہے. خدا باعث شاید ہے ابھی دنیا میں ہمیں ان مقاموں کا اندازہ نہیں ہے. آنکھ بند ہوگی نا پھر پتہ چلے گا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں ان کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، اور دین کیا تھا، اور ہم نے دین کو کیا سمجھ رکھا ہے. ہم نے دین کو. اور پھر مسجد کا ایک ادب یہ ہے، جمعے والے دن کا ایک ادب یہ، اور پوری توجہ سے سننا، ایک ادب یہ ہے. امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا، بلکہ آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مسجد میں جمعے والے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آئے گا. ظاہر بات ہے جب لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آئے گا تو لوگوں کو تکلیف نہیں ہوگی، پریشان نہیں ہوں گے لوگ. آپ نے اس کے متعلق وعید کیا سنائی، ذرا وعید سنیں. آپ نے فرمایا جمعے والے دن جو مسجد میں یا عام نمازوں میں لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آئے گا، اللہ اس کے وجود کو جہنم میں پل بنا کے رکھ دیں گے. پل بنائیں گے، پل جس کے اوپر سے لوگ گزریں گے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے، دیکھیے یہ ہمارے ہاں یہ طریقہ ہے، ورنہ صحابہ کا دور، امام الانبیاء کا دور، تبع تابعین کا دور یہ طریقہ نہیں تھا. اس دور میں کیا طریقہ تھا، پہلے پوری صف مکمل ہوتی تھی، آنے والے لوگ صف میں بیٹھتے تھے، پھر دوسری صف میں بیٹھتے تھے، پھر تیسری صف میں بیٹھتے تھے. ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا، ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کوئی یہاں بیٹھ گیا، کوئی یہاں بیٹھ گیا. وہاں یہ نہیں تھا.
جب صحیح اسلام تھا نا وہاں یہ نہیں تھا، وہاں پہلے پوری صف پھر دوبارہ پوری صف، یہ ہوتا تھا۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، خطبہ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، ایک بندہ لوگوں کی گردنیں پھلانگتے پھلانگتے پہلی صف کے اندر آ گیا۔ جب آپ نے نماز ختم کی نا تو آپ نے اس بندے سے فرمایا کہ آج آپ کو کس چیز نے روک دیا ہمارے ساتھ نماز پڑھنے سے؟ سمجھانے کا انداز دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھانے کا انداز دیکھیں۔ آج آپ کو کس نے روک دیا ہمارے ساتھ نماز پڑھنے سے؟ آپ نے نماز نہیں پڑھی؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ نے دیکھا نہیں ہے مجھے؟ میں نے تو یہاں نماز پڑھی۔ فرمایا ہاں میں نے دیکھا ہے، جب میں خطبہ دے رہا تھا اور تو لوگوں کی گردنیں پھلانگ کے آ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا جمعے کی نماز کا کوئی اجر نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا جمعے کی نماز کا کوئی اجر نہیں ہوا، بلکہ اگلا اجر بھی ضائع ہو جاتا ہے اس سے۔ آپ سمجھانے کا انداز دیکھیں، سمجھانے کا انداز۔ آپ نے فرمایا کوئی اجر نہیں ہوا، جو پہلے آئے وہ پہلے پائے۔ میرے بھائی اگر آپ نے پہلی صف میں بیٹھنا ہے نا تو پھر گھر سے جلدی آنا پڑے گا نا۔ آپ اپنے سارے کام ختم کر کے آئیں اور پھر یہ کہیں کہ ہمیں پہلی صف مل جائے، پھر اس کی وعید کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے اجر کوئی بھی نہیں ملے گا، وہ اپنے دل کی تسلی کے لیے مسجد میں آیا ہے، اللہ اسے اجر نہیں دے گا۔ میرے بھائی پچھلی صفوں میں جو کھڑے ہوتے ہیں ان کا مقام کتنا ہے؟ اگر پہلی صف والوں کا مقام ہے تو پچھلی صف والوں کا کتنا مقام ہے؟ یہ کبھی آپ کو کسی نے بتایا ہے؟ نہیں بتایا تو مجھ سے سنو آج، پچھلی صف والوں کا کیا مقام ہے، چاہے وہ آخری صف ہے ان کا کیا مقام ہے۔ ایک حضرت سعید بن عامر ہے، یہ شاگرد ہیں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ یہ کس کے شاگرد ہیں؟ حضرت ابو دردہ اولو العزم صحابی ہیں، بہت بڑے اونچے درجے کے صحابی ہیں۔ حضرت سعید بن عامر یہ تابعی ہیں، یہ شاگرد ہیں حضرت ابو دردہ کے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں اور میرے استاد پہلی صف میں بیٹھے تھے، پہلی صف میں اپنے استادی کے ساتھ بیٹھا تھا۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابی رسول ہیں، اللہ اکبر۔ کہنے لگے جب پہلی صف مکمل ہوئی نا تو میرے استاد اٹھ کے پچھلی صف میں بیٹھ گئے۔ میں حیران ہو گیا، جب دوسری صف مکمل ہوئی تو میرے استاد اٹھ کے تیسری صف میں بیٹھ گئے۔ جب تیسری صف مکمل ہوئی تو میرے استاد اٹھے اور چوتھی صف کے اندر بیٹھ گئے۔ کرتے 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 جب صفیں بھرتی چلی گئی میرے استاد اٹھتے چلے گئے، یہاں تک کہ آخری صف میں کھڑے ہو گئے اور نماز پڑھی۔ نماز کے بعد میں نے کہا استاد جی پہلی صف کا تو بڑا مقام ہے، پہلی صف کا تو بڑا مقام ہے، آپ یہاں سے اٹھتے چلے گئے اور آخری صف کے اندر نماز پڑھی، آخری صف کے اندر۔ یہ کیا وجہ ہے؟ یہ کیا وجہ ہے؟ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے کہا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے نا، یہ امت مرحومہ ہے، یہ امت مرحومہ ہے۔ اس امت پر اللہ کی بڑی رحمتیں ہیں، بڑی رحمتیں ہیں۔ کسی امت پر اتنی رحمتیں نہیں ہیں جو اس امت پر رحمتیں ہیں۔ اور پھر حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد نقل کیا۔ حضرت سعید بن عامر کہتے ہیں، کہنے لگے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ پہلی صف میں کھڑا ہوتا ہے اللہ کی اس پر نظر کرم ہوتی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس سے پیچھے پیچھے جتنے لوگ ہوتے ہیں اللہ اس رحمت کی وجہ سے سب کی مغفرت کرتا ہے، اللہ اس رحمت کی وجہ سے سب کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ تو یہ مطلب نہیں ہے کہ پیچھے والوں کا مقام نہیں ہے۔ حضرت ابو دردہ نے کہا اللہ صحابی رسول ہیں، جنت کی مہر تو اللہ نے قرآن میں لگا دی ہے، حضرت ابو دردہ کے لیے قرآن میں لگا دی ہے، رضی اللہ عنہ پر عنہ کہہ دیا ہے، اللہ اکبر۔ لیکن اپنے سے دوسروں کو ترجیح کیسے دی جا رہی ہے؟ اپنے سے دوسروں کو ترجیح کیسے دی جا رہی ہے؟ اس طرح ترجیح دیا کرتے ہیں، اپنے سے دوسرے کے
اپنے مقابلے میں دوسرے کو ترجیح دینا، یہاں تو توہین نہیں سمجھی جاتی، یہاں توہین نہیں سمجھی جاتی میرے بھائی۔ بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے کس کا؟ جو عاجزی اختیار کرے گا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اپنے آپ کو مٹا کے رکھ دے گا، جو اپنے دل میں امام الانبیاء کی ارشادات کی قدر و قیمت کا بٹھا دے گا، اللہ کے ہاں بڑی قدر و قیمت ہے۔ حضرت ابو درداء نے فرمایا میں اس لیے پیچھے کھڑا ہوتا ہوں، شاید پہلی صف میں کسی پر اللہ رحمت کی بارش نازل کرے تو پیچھے میں کھڑا ہوں، میری بھی مغفرت کر کے رکھ دے۔ تو پیچھے صف کا بھی چھوٹا مقام نہیں ہے، پچھلی صفوں کا کوئی چھوٹا مقام نہیں ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ یہ جمعے کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ بندہ پہلے آئے، اگر بعد میں کسی مجبوری کی وجہ سے آ گیا تو جہاں جگہ ملی وہیں بیٹھ گئے، اگر آگے آنے کی کوشش کی تو سارا اجر اللہ مٹا کے رکھ دیں گے، سارا اجر مٹا کے رکھ دیں گے۔ اس لیے اگر تم نے یہ اجر پانے ہیں تو پھر پہلے آنا چاہیے نا۔ میں نے کہا نا شروع میں کہ جمعے کا جو ادب پہلا ہے وہ تو جمعرات والے دن عصر کی نماز کے بعد تیاری شروع ہو جانی چاہیے، سارے کام موقوف کر دینے چاہیے۔ صبح جمعہ، ہاں جمعے کی نماز کے بعد پھر قرآن نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا، پھر نکل جاؤ، پھر رزق حلال کماؤ۔ اللہ اکبر۔ ایک ادب کیا ہے جس میں بہت زیادہ کمی کوتاہی آج دیکھی جاتی ہے، بہت زیادہ۔ امام الانبیاء حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب امام عربی کا خطبہ شروع کر دے، جب امام عربی کا خطبہ، ذرا توجہ سے سننا، یہ ارشاد نبی پاک کا، شاید آپ نے اس سے پہلے نہ سنا ہو۔ فرمایا جس نے امام نے عربی کا خطبہ شروع کر دیا، پھر آپ نے ارشاد فرمایا کسی بندے نے کسی کو روکنے کے لیے اشارہ بھی کیا تو اس نے لغو کام کیا۔ اگلی بات سنو، آپ نے فرمایا جس نے لغو کام کیا اس کا جمعہ نہیں ہوا۔ بولو آپ، یہ امام الانبیاء کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا امام نے جب عربی کا خطبہ شروع کر لیا، پھر کسی نے کسی کو روکنے کے لیے بھی اشارہ کیا، اس نے لغو کام کیا، اور جس نے لغو کام کیا اس کا جمعہ نہیں ہوا، اس کا جمعہ نہیں ہوا۔ وہ ویسے ان پرندوں کی طرح پرندے اڑے، کسی نے بیٹھے چشموں پر تو کسی نے اپنی پیاس بجھا لی اور کوئی پیاس کے بغیر ہی اڑ گیا، یہ پھر وہ مثال بن جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ جمعے کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ انسان کو جب امام خطبہ شروع کر دے، خطبہ، اور 4 رکعت ایسے ہیں، 4 رکعت جن میں نفل نماز پڑھنی بھی مکروہ ہے میرے بھائی، یہ حضرت علی نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت علی کا قول ہے۔ فرمایا 4 رکعت ایسے ہیں جن میں نفل نماز نہیں پڑھ سکتے، فجر کی نماز کے بعد، زوال کے وقت، عصر کی نماز کے بعد، اور عربی خطبے کے وقت۔ جس وقت امام عربی خطبہ شروع کر دے اس وقت تم نفل نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، بس پھر خاموشی کے ساتھ وہ خطبہ سننا ہے، خطبہ۔ یہ تو مختصر سے سارے جمعے والے دن کے آداب تھے۔ مسجد کے آداب کیا ہیں سنیے، اور ذرا توجہ کے ساتھ سنیے۔ یہ آپ نے ذہن کے اندر رکھ لیے کہ جمعے والے دن کے آداب کتنے ہیں اور جمعے کا مقام کتنا ہے، اور مسلمانوں کے لیے کتنا بڑا عظیم دن ہے جمعے کا، کتنا عظیم دن ہے۔ اللہ اکبر۔ آداب مسجد کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے میرے بھائی، بہت ضروری ہے آداب مسجد کا لحاظ رکھنا۔ کتنا ضروری ہے خدا باعث شاہد ہے، یہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں نا، یہ میں اپنا فرض سمجھ کے آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ یہ میرا فرض ہے آپ کو بتانا، یہ میرا فرض ہے آپ کو بتانا، اور اس میں اگر میں کمی کوتاہی کروں گا تو میں اللہ کا بھی مجرم بن جاؤں گا، میں تمہارا بھی مجرم بن جاؤں گا۔ یہ سیٹ بہت متبرک سیٹ ہے، جب تک میرے دل میں آپ کے لیے اپنی اولاد سے پڑھ کر محبت نہیں ہوگی تو تب بھی میں اللہ کے دربار میں پکڑا جاؤں گا۔
تب بھی میں اللہ کے دربار میں پکڑا جاؤں گا. مجھ سے اللہ پوچھے گا کہ ایک ذمہ داری میں نے تجھے دی تھی، وہ ساری تیری اولاد کے مانت تھے. کبھی اپنی اولاد کے لیے مانگا کرتا تھا، کبھی ان کے لیے بھی مانگا ہے. یہ دل ہمارا اللہ دیکھتا ہے، یہ دل اللہ دیکھتا ہے کہ ہم آپ کے لیے مانگتے ہیں یا نہیں مانگتے ہیں. یہ میرا اللہ دیکھتا ہے. اور ہم نے اپنے اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر آپ کا ایک ایک حساب دینا ہے کہ مخلوق کے لیے کیا تو نے کیا، تجھے جو مخلوق کے لیے. اس لیے بات چھپاؤں گا کوئی بھی نہیں، بات سچی کروں گا اور کھری بات کروں گا. چلے تو جانا ہے کہ رہنا ہے؟ چلے جانا ہے. دنیا میں ہر کسی نے مسجد کے آداب میں سے کیے. امام الانبیاء نے فرمایا جو بندہ مسجد کے اندر کوئی دنیاوی گفتگو کرتا ہے، اللہ آسمان سے فرشتہ بھیجتے ہیں، اس کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہے، سامنے کھڑے ہو کے، پھر بائیں طرف پھر دائیں طرف ہاتھ جوڑتا ہے، پھر پیچھے. اگر وہ چپ نہیں نہ کرتا اسے کہتے ہیں چپ کر جا، یہ خانہ خدا ہے، خاموش ہو جا. پھر وہ نہیں نہ چپ کرتا، فرشتہ کہتا ہے تجھ پر آسمان والوں کی اور زمین والوں کی لعنت ہو، تجھ پر کوئی. اگلی حدیث سنیں. امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا جب میری امت میں 15 کام آ جائیں گے، میری امت میں 15 کام جب آ جائیں گے، فرمایا ان پر ذلت اور مصیبت اور رسوائیوں کے دروازے ایسے آسمان سے کھل جائیں گے جیسے بارش کے لیے آسمان کے دانے کھل جاتے ہیں. 15 کام میری امت کے اندر جب آ جائیں گے، 15 کام، فرمایا ایسے مصیبت نازل ہوگی جیسے آسمان سے بادل نازل ہوتا ہے. ان 15 کاموں کو تو میں ابھی بیان نہیں کر سکتا. میرے موضوع کے ساتھ ان 15 کاموں میں سے ایک کام ہے. میرے موضوع کے ساتھ زندگی رہی تو وہ بھی ایک ایک بیان کر دوں گا انشاءاللہ، لیکن میرے موضوع کے ساتھ جو ان 15 کاموں میں ایک کام ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا میری امت اس وقت مصیبتوں کے نزول کے لیے تیار ہو جائے جب وہ مسجدوں میں کھڑے ہو کر اونچی اونچی آوازوں کے ساتھ جھگڑا کرنے لگیں گے. مسجدوں میں کھڑے ہو کر اونچی اونچی آواز کے ساتھ جھگڑا کرنے لگیں گے. خدا لگتی بات کریں میرے بھائی. آج ہم کوئی پرائم منسٹر ہمیں اپنے گھر میں بلاتا ہے، ہم اس کے گھر کے کتنا خیال رکھتے ہیں؟ کبھی اونچی بات کرتے ہیں؟ کوئی بادشاہ، اور یہ تو بادشاہوں کے بادشاہ کا گھر ہے میرے بھائی، بادشاہوں کے بادشاہ کا گھر ہے. آج یہاں ہم کیسی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں مسجد کے اندر، کیسی گفتگو مسجد میں صرف. حالانکہ اگلی بات سنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 چیزوں کو مسجدوں سے دور رکھو. کتنی چیزوں کو؟ 4 چیزوں کو مسجدوں سے دور رکھو. فرمایا بچوں کو مسجدوں سے دور رکھو. 7 سال کی عمر تک بچہ اس وقت ہو جائے تو مسجد میں لے کر آؤ. 7 سال سے کم امام الانبیاء نے فرمایا بچوں کو مسجدوں سے دور رکھو. نمبر 2 فرمایا جھگڑے کو مسجد سے دور رکھو. جھگڑے کو مسجد سے دور رکھو. مسجد میں جھگڑا نہ کرو. مسجد میں یہ جھگڑے والی باتیں، اختلاف والی باتیں مت کرو مسجد کے اندر. نمبر 3 آپ نے ارشاد فرمایا مسجد میں خرید و فروخت کی بات مت کرو. یہاں دیکھو ہم مسجدوں میں دیکھتے ہیں لوگ اعتکاف بیٹھے ہوتے ہیں، موبائلوں پر خرید و فروخت کی بات ہو رہی ہے. عام بندہ مسجد کے اندر آ جاتا ہے، موبائل پر خرید و فروخت کی بات ہو رہی ہے. آپ نے فرمایا مسجدوں کو خرید و فروخت سے دور رکھو، بچوں کو دور رکھو، جھگڑوں کو دور رکھو. یہاں تک کہ آپ نے فرمایا قرآن جو حدود جاری کرتا ہے نا، حدود، مثلا قرآن نے کہا چور چوری کرے گا ہاتھ کاٹا جائے گا، ڈاکو ڈاکہ ڈالے اس کی کیا سزا ہے. سورۃ النساء میں اللہ نے ساری سزائیں ذکر کی ہیں. فرمایا ان حدود کو بھی مسجد کے اندر نہیں جاری کرنا ہے. مسجد کے اندر ان حدود کو جاری نہیں کرنا ہے. یہ امام الانبیاء حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت پر اس وقت ذلت طاری ہو جائے گی، رسوائی طاری ہو جائے گی، مصیبتوں کے دروازے کھل جائیں گے جب مسجدوں میں کھڑے ہو کر اونچی اونچی آوازوں کے ساتھ جھگڑا کرنے لگیں گے. میرے بھائی مسجد بہت بڑی جگہ ہے، خدا باعث شاید ہے ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے کہ مسجد کتنی بابرکت جگہ ہے. کتنا دیکھیے، یہ باہر کمرہ ہے، پارک ہے، آپ ہمارے پاس آئیں
کوئی بات ہے مسجد کے متعلق آپ ہم سے کریں، کھانے کا وقت ہوا تو ہم آپ کو کھانا کھلائیں گے، چائے کا وقت ہوا تو چائے پلائیں گے، یہ کمرہ آپ کے لیے بنایا ہے۔ اختلاف ہو جاتے ہیں انسانوں میں، جی اختلاف رائے بھی ہو جاتی ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے، لیکن آج یہ ساری گفتگو میں نے اس لیے کی ہے جی، اور میں نے جمعے کے آداب بھی بتائے، پھر مسجد کے آداب بھی بتائے۔ خدا باعث شاید یہ ایسے نہ کریں، ایسے نہ کریں، یہ ہمارے ہاتھ دیکھیں، یہ بہت خدا باعث شاید ہے۔ شروع میں نے کیا کہا ہے؟ میں نے کہا امام الانبیاء نے فرمایا کچھ ایسی چیزیں ہیں، بندہ حاجی ہے، نمازی ہے، شب زندہ دار ہے، غازی ہے، لیکن اگر وہ ان چیزوں پر عمل نہیں کرے گا تو اللہ اس کے عمل نامے کو سیاہ کر کے رکھ دیں گے۔ اللہ کو میری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کتنی کرتے ہیں۔ میرے بھائی ان باتوں کی طرف آؤ۔ آپ کہاں، آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ صاحب حیثیت لوگ ہیں، ہر بندہ ماشاءاللہ 3 کروڑ سے زیادہ کے گھر میں رہ رہا ہے، پڑھا لکھا طبقہ ہے ماشاءاللہ، آپ تو بڑے عظیم لوگ ہیں، خدا باعث شاید ہے۔ شیطان درمیان میں جب آ جاتا ہے نا تو پھر انسان کی دھجیاں اڑا کے رکھ دیتا ہے۔ میرے بھائی آپ نے ایسے نہیں کرنا، مسجد کا احترام کرنا ہے۔ کوئی بات کرنی ہو، خدا مسجد ہے صرف نماز کے لیے، تلاوت قرآن کے لیے، ذکر کے لیے، عبادت کے لیے، درس و تدریس کے لیے مسجد ہے، یہاں دین کی باتیں ہوتی ہیں۔ ہم دنیا کی باتیں شروع کر دیں، ہم لڑائی شروع کر دیں، جھگڑے شروع کر دیں، تو حدیث میں نے سنا دی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اور ساری کائنات کی فرشتہ اس پر لعنت کر کے رکھ دیتا ہے۔ او میرے بھائی، اللہ کا گھر بہت عظیم گھر ہے جی، یہاں نماز پڑھنی ہے، باہر جانا ہے، پھر بڑی جگہ باہر جھگڑا کرنے کی، باتیں کرنے کی، دکھ سکھ اپنے سامنے بانٹنے کی، تو انشاءاللہ یہ میرا فرض تھا آپ کو بتانا۔ انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ اس پر عمل کریں گے نا؟ آپ بڑے عظیم لوگ ہیں میرے بھائی، بڑے عظیم لوگ ہیں، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔